بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید کلاس میں خوش آمدید۔ آپ کی ڈیمانڈ پہ مشق کروائی جا رہی ہے۔ جو قاعدے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں پڑھے ہیں اس کی ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے یہ پورا ایک چارٹ موجود ہے۔ آج جن آوازوں کو ہم سیکھیں گے وہ ہے لمبی آواز، بہت لمبی آواز۔ تو یہ لمبی آواز کے بارے میں ہم آج جانیں گے، اس کی مشق کریں گے۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی حرف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو اس کی آواز چھوٹی ہوتی ہے، جیسے با، جی، سو، چھوٹی آوازیں ہیں، اس کو لمبا نہیں ہونے دیں گے۔ اس میں البتہ یہ احتیاط رہے کہ زبر ہو تو اس کو ہم زیر نہ پڑھیں، زیر کو زبر نہ کریں، پیش کو زبر نہ کر دیں۔ تو جو اس کی ڈائریکشن ہے اور سمت ہے وہی ہم رکھیں گے۔ جیسے زبر کی آواز اوپر جاتی ہے با، زیر کی آواز نیچے جاتی ہے جی، پیش کی آواز سامنے جاتی ہے سو۔ تو اس سمت کو، اس ڈائریکشن کو چینج کریں گے تو لفظ بگڑ جائے گا، معنی اس کا چینج ہو جائے گا۔ اس کو ہم چھوٹی آواز کہہ سکتے ہیں، اور تجوید کی زبان میں اس کو قصر بھی کہتے ہیں، قاف صاد را، جیسے آپ نمازی قصر ادا کرتے ہیں چھوٹی نماز سفر میں، اسی طرح یہ آواز بھی قصر ہے۔ یہ زبر زیر پیش کی اصل آواز ہے۔ اگر اسی زبر کے بعد الف آ جائے، یا زیر کے بعد یا جزم والی آ جائے، یا پیش کے بعد واو جزم والی آ جائے تو یہ آواز دو گنا ہو جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے۔ با، جی، سو۔ اس کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں، با، با، جی، جی، سو، سو، یہ فرق آ جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم اس کو لمبا کریں گے تو معنی میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ اس لیے جو آواز چھوٹی ہونی ہے اس کو چھوٹی رکھیں گے، اور جو بڑی کرنی ہے اس کو بڑا کریں گے۔ بعض اوقات یہ الف نہیں ہوتا زبر کے بعد، بلکہ زبر کی جگہ پر یہ چھوٹی سی الف ڈل جاتی ہے، اس کو کھڑی زبر کہتے ہیں، اور یا کی جگہ پر کھڑی زیر آ جاتی ہے، واو کی جگہ پہ الٹا پیش آ جاتا ہے، تو تب بھی اتنی ہی آواز لمبی کریں گے جتنی ہم نے یہاں پر کی تھی، با، جی، سو۔ اور اس کے ساتھ موازنہ کریں، با، با، جی، جی، سو، سو، تو بالکل برابر آواز جاتی ہے۔ اور اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ جیسے آپ نارمل مٹھی کھولیں، با، بی، بو، بس اتنی سی آواز آئے گی، زیادہ لمبی نہیں کریں گے۔ اس مد کو کرنا ضروری ہوتا ہے، نہیں کریں گے تو یہ بڑی غلطی شمار ہوتی ہے، جس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ اس سے گناہ لازم آتا ہے، چونکہ اس سے معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ اب ایک ہے بہت بڑی مد، یہ لمبی آواز، اور ایک ہے بہت لمبی آواز۔ تو بہت لمبی آواز کی بھی دو قسمیں ہیں، تو اس کی ابھی میں آپ کو مشق کرواتا ہوں۔ دیکھیں، اگر اسی چھوٹی آواز کے آگے، یعنی لمبی آواز کے آگے، یہ لمبی آواز ہے جس کو مد اصلی کہتے ہیں، اس کے بعد اگر حمزہ آ جاتا ہے اس طرح کا، بشرطے کہ حمزہ کے اوپر جزم نہ ہو، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، تو یہی آواز 3 سے 4 گنا لمبی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یہاں تک با، 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 جب حمزہ آ گیا تو بن گیا با، او، با، او۔ اتنا اس کو 3 ٹائم اس کو ہم لمبا کریں گے۔ اور اگر پیش کے بعد واو جزم والی، یعنی چھوٹی مد ہے، لمبی آواز ہے، اب اس کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو یہی بڑی ہو جائے گی، سو ان۔ اور اگر یا کے بعد حمزہ آ جائے، سی آ، سی آ، تو یہی آواز زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ اور یہ حمزہ اگر عین کے سرے والا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حمزہ اسی لفظ کا حصہ ہے، اور اگر الف کی شکل میں حمزہ ہو، جیسے یہاں دیکھیں الف کے اوپر زبر ہے، تو اب اس کو الف نہیں بولتے،
حمزہ ہی بولتے ہیں۔ جب اس طرح کا حمزہ آ جائے تو وہ اگلے لفظ کا حصہ ہوتا ہے، تو گویا اس کا اس سے فاصلہ ہے، اس لیے اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت لمبی آواز ہوتی ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا قَالُوا آمَنَّا أَتَهْتَدِي أَمْ۔ تو دیکھیں حمزہ عین کی صیغے والا ہو، اس کو مد متصل بہت بڑی مد اور اسی لفظ کا حصہ قرار دیں گے، اور یہ اگر الف کی صورت میں حمزہ ہو تو یہ مد منفصل یعنی اس دوسرے لفظ کا حصہ ہے، اس کو بھی اتنا ہی لمبا کریں گے جتنا ہم نے اس کو کیا تھا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اب میں آپ کو مشق کرواتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے کہیے گا۔ حباء نداء نساء۔ یہاں میں دو زبر پڑھ رہا ہوں، اب میں وقف کروں گا، اس پر ٹھہروں گا، تو پھر کیسے کریں گے؟ دعا، اس طرح ہم سینے پہ آواز لا کے روک دیں گے۔ بلا، ضیا، اس طرح آپ ساری مشق کر سکتے ہیں۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قروء، جی ہاں۔ اب یہاں وقف کر کے دیکھ لیں۔ لیسو، تو جھٹکا نہیں لگنے دینا آخر پہ۔ یہاں دیکھیں، بریء، تفیء، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہاں دو زبر پہ ہم وقف کیسے کریں گے؟ اگر پڑھنی ہو تو ایسے پڑھیں گے، ہنیئن۔ تو دیکھیں یا زیر کے بعد یا ساکن چھوٹی مد ہے جس کو، اور اس کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ بڑی مد ہوگی، تو اس لیے ہم نے اس کو غیر معمولی لمبا کیا، ہنیئن، اس طرح۔ اور یہاں پہ ہم نے جب وقف کیا تھا تو دیکھا کہ دو زبر کے بعد الف نہیں ہے، تو ہم ویسے ہی رک گئے تھے، دعا، اس طرح کر کے، لیکن اس کے آگے الف ہے تو ہم اس الف کو پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ہنیئا، اتنا لمبا کریں گے جتنا ہم نے یہاں با کو کیا تھا۔ نسیء، مریء۔ اچھا ایک اور دیکھیں کہ قرآن مجید میں آپ اس کے اوپر کچھ نشانیاں دیکھیں گے مد کی، اس طرح کر کے نشانی ہوگی، یوں کر کے، اور اگر اس طرح کی مد ہو یعنی کہ الف کی صورت میں آگے حمزہ آ جائے تو اس پر یوں کر کے مد ہوگی، یہ نشانی ہوتی۔ میں نے جان بوجھ کے نہیں دی تاکہ آپ کو پہلے قاعدہ سمجھا دوں۔ یہ نشانی تو دی جاتی ہے کہ جس کو قاعدہ نہ آتا ہو، دراصل میں آپ کو قاعدہ اور اصول اور رول بتانا چاہتا ہوں، ازبر کرانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ نشانیوں کے محتاج نہ ہوں۔ تو یہ لکھی ہو یا نہ لکھی ہو، حمزہ آ جائے تو آپ کا مزاج بن جائے کہ ہمیں یہاں پر زیادہ لمبا کرنا ہے آواز کو۔ مسیء، جیء، خطیئۃ، خطیئۃ۔ اب جب ہم یہاں پر رکیں گے تو گول تا کی آواز کو ہا میں بدل دیں گے۔ وقف کا یہ انداز ہے، یہ جو گول تا ہوتی ہے نا مٹھی کی طرح، یہ جب آ جائے تو اس پر رکنا ہو تو کیسے رکتے ہیں؟ خطیئہ، یہ دھمک جو سینے میں آنی چاہیے ہلکی سی۔ تو یہ تھا مد متصل کا سبق، اور اس پر ہم نے وقف بھی کر کے دیکھ لیا اور اس کو مد کر کے بھی جانچ لیا۔ آپ انتظار فرمائیے اگلے لیکچر تک، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔